السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ الذی کفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد۔ ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان سہیل احمد رحمانی، آپ تمام ناظرین کا آج کے اس پروگرام پوچھو تو صحیح میں پرخلوص استقبال کرتا ہوں۔ الحمدللہ آج کے اس پروگرام کے خصوصی مہمان مشہور و معروف شخصیت فضیلت الشیخ رضا اللہ عبد الکریم المدنی حفظہ اللہ ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ ہم آپ کا بھی خیر مقدم کرتے ہیں۔ ناظرین، آپ بھی اپنا دینی، علمی، سماجی سوال ہمیں واٹس ایپ یا ای میل کے ذریعے بھیج سکتے ہیں، انشاءاللہ آپ کو تشفی بخش جواب دیا جائے گا۔ پچھلی نشست میں وقت نہ ہونے کی بنا پر ایک سوال رہ گیا تھا، اس کو ہم پھر سے پلے کرتے ہیں۔ شیخ یہاں پر جواب کے لیے تیار ہیں۔ ہلو، السلام علیکم، میرا نام مصیر احمد، اور میرا پوچھنے کا مطلب یہ ہے کہ لڑکی کا جو ہمارا ایک مسئلہ ہے، لڑکا طلاق دینے کے لیے نہیں بول رہا ہے، اور وہ کورٹ میں چل رہا ہے 498 ڈاوری میٹر پلس خرچے کا کیس۔ اب وہ بولتا ہے کہ طلاق دیں گے، نہ کھلا کریں گے، نہ کچھ کریں گے۔ اس کے بارے میں کیا شریعت سے ہے، ذرا ہم کو بتائیے۔ اور کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ اگر لڑکی طلاق لگی تو سامان چھوڑنا پڑے گا، اور دارالقضا میں بھی بولنے جاؤ گے تو یہی سوال ہوگا۔ تو ذرا ہم کے کھلا کے بارے میں، اور طلاق لڑکا نہ دے رہا ہے اس کے بارے میں، جیور وغیرہ ہمارا لے کے بیٹھ گیا اس کے بارے میں ذرا ہم کو تفصیل بتائیے شریعت سے۔ جی شیخ، تو سوال آپ نے سنا۔ الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ سوال ان کا اصل میں بیچ سے ہو گیا ہے۔ اصل ہونا تو یہ چاہیے کہ کیا وجوہات ہوئی جن کی بنیاد پر لڑکے اور لڑکی میں ناراضگی ہوئی، کیا بنیاد تھی جس کی وجہ سے یہ حضرات کورٹ تک گئے، کیا وجوہات تھیں جن کی بنا پر لڑکا طلاق دے رہا تھا اب انکار کر رہا ہے۔ یہ سارے معاملات اصل میں اچھی طرح سے ادھین کرنے کے ہیں۔ ان کو بہتر یہ رہے گا کہ کورٹ کچہری کے چکر یا دارالقضاء کے چکر لگانے کے بجائے یہ پنچایت بٹھائیں، اپنے کچھ لوگ ہوں ان کے اور کچھ لوگ لڑکے والوں کی طرف سے، کچھ لڑکی والوں کی طرف سے، کچھ لڑکے والوں کی طرف سے، دونوں لوگ بیٹھ کر پورے مسئلے کو اچھی طرح سے سمجھیں۔ اگر مسئلہ بن سکتا ہو تو بنانے کی کوشش کریں، کورٹ کچہری سے مسئلہ بگڑ جاتا ہے۔ جی، اگر کچھ سے غلطی لڑکی کی ہے، لڑکی کو سمجھائیں، اور لڑکے کی ہے تو لڑکے کو ذمہ دار بنانے اور ماننے کی ضرورت ہے، اور لڑکا ان اپنی کوتاہیوں سے باز آنے کا عہد کرے، اور اگر وہ ان کو نہیں چھوڑ سکا یا ان غلطیوں سے باز نہیں آیا تو یہ جو پنچایت ہو یہی طے کرے کہ پھر اس کے بعد کیا قدم اٹھایا جائے گا، تاکہ سماج کے لوگ آپ کے ساتھ رہیں، جی، عدالت میں بھی یا دارالقضاء میں۔ تو بہتر یہ ہوگا، میں تو ان کو یہی مشورہ دوں گا کہ ایسا کریں۔ رہی بات یہ کہ کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ اگر لڑکی خلا لے گی تو ان کو سارا سامان چھوڑنا پڑے گا، مسئلہ ایسا نہیں ہے۔ اول تو یہ ہے کہ اگر وجوہات ایسی ہیں، لڑکے کی طرف سے کوتاہیاں ہیں اور وہ طلاق دے رہا تھا، اب طلاق نہیں دے رہا ہے تو مہر تو اس کو دینا ہی ہے۔ باقی رہا اگر اس نے لڑکی کو کوئی مال دیا ہے، مان لیجیے زیور وغیرہ بنوایا، وہ سارا زیور لڑکی واپس کرے تو ہم خلا دے دیں گے، ایسا اگر وہ کہہ رہا ہے تو آپ کو وہ چیز واپس کرنی ہوگی اس کی۔ اور مزید مطالبہ انہوں نے اگر زیور دیا ہے اور وہ یہ کہہ رہے ہیں لوگ کہ نہیں وہ زیور وغیرہ سب چھوڑنا ہوگا آپ کو، تو ایسا نہیں ہے۔ خلا کی اگر واقعی ضرورت ہے تب ان کو خلا لینا چاہیے، ورنہ خلا کیوں لیں؟ ان کو کہنا چاہیے کہ آپ ہمیں طلاق دیجئے، جی، طلاق کا ہی مطالبہ کریں، کیونکہ لڑکا اپنی ذمہ داریاں نبھا نہیں رہا۔ یہ ہم بات اپنے طور پر کریں کیونکہ ہمیں معلوم نہیں ہے کہ اصل وجہ کیا ہے۔ کیا ہے؟ تو اصل وجہ ہوگی غلطی کس کی ہے، یہ جب تک معلوم نہ ہو جائے تب تک اس پر کوئی فیصلہ سنانا صحیح نہیں ہے۔ جی، طلاق میں مہر تو اس کو دینا ہی ہوگا، باقی جو کھانے خرچے کا انہوں نے دعویٰ کر رکھا ہے جی، اگر وہ صحیح ہے تو نفقہ اور سکنا کا جو کچھ بھی ہے تو عدالت اس میں دیکھ کر، اس کی اقتصادی حالت کو دیکھ کر اور لڑکی کی پریشانیوں ان تمام کو دیکھ کر اس پہ کھانے خرچے کا طالبہ کر سکتی ہے۔ جزاک اللہ شیخ۔ اسی سے ملتا جلتا ایک سوال
ایک بھائی نے پوچھا ہے جو دلی کے رہنے والے، وہ کہتے ہیں کہ فون یا انٹرنیٹ کے ذریعے جو اسکائپ ہوتا ہے، اگر اس پر کسی مجبوری کی بنا پر نکاح پڑھایا جائے تو نکاح مانا جائے گا نہیں مانا جائے گا؟ فون یا انٹرنیٹ پہ نکاح پڑھانے کے بجائے بہتر یہ ہوتا ہے کہ کسی آدمی کو جو آپ کا اپنا ہے، جس پر آپ اعتماد کرتے ہیں، اس کو وکیل بنا دیا جائے، جی اور وکیل آپ کی طرف سے ایجاب و قبول کر لے اور نکاح ہو جائے تو نکاح ہو جائے گا۔ اور یہ سب کے نزدیک درست ہے، چونکہ یہ فون اور انٹرنیٹ وغیرہ یہ تو آج جدید سہولیات کی بنا پر ایسا کہا جا رہا ہے، ورنہ اس سے پہلے جو صورتحال تھی تو یہ تھی کہ آدمی کسی بھی آدمی کو اپنا وکیل بنا دیتا تھا کہ میرا نکاح فلاں لڑکی سے کرا دو، اور وہ آدمی اپنی ثوابدید پر اپنی ذمہ داری پہ سب کچھ کر لیتا تھا، کرتا اس کے لیے تھا۔ جی تو ایسے ہی آج بھی وکیل بنا دینا زیادہ بہتر ہے بنسبت اس کے کہ فون پر ہو رہا ہے، فون کی آواز پہچانی جا رہی ہے، نہیں کوئی اور آدمی ہے، کیونکہ اس میں دھوکے کا امکان رہتا ہے۔ جی تو دھوکے کو الگ کر کے، بغیر دھوکے کا، جس کو ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں کہ یہ آدمی ذمہ دار اور یہ نکاح کرا رہا ہے فلاں آدمی کا اور یہ اس کا وکیل ہے، اس طرح سے تو یہ زیادہ بہتر ہے بنسبت اصول۔ جزاک اللہ شیخ، ایک سوال گجرات کی طرف سے ہمارے ایک ڈاکٹر صاحب نے کیا ہے کہ جسم کے کسی اعضاء کو یا خون کو کسی کو ہم ڈونیٹ کر سکتے ہیں، دے سکتے ہیں؟ خون کو ہم ڈونیٹ کر سکتے ہیں، جی مسلم ہو غیر مسلم ہو، کسی کی بھی جان بچانے کے لیے انسانیت کی بنیاد پر ہم خون دے سکتے ہیں اس کو، جی لیکن کسی عضو کو نہیں دے سکتے۔ کسی کی آنکھ درست کرنے کے لیے ہم اپنی ایک آنکھ دے دیں، یا کسی کا ایک ہاتھ یا کسی کا کوئی اور عضو بچانے کے لیے ہم اپنا ہاتھ دے دیں، اس کی اجازت نہیں ہے۔ فرق ان دونوں میں یہ ہے کہ خون ہمارے جسم میں برابر مسلسل پیدا ہوتا رہتا ہے۔ جی مان لیجئے آج ہم نے 20 ml خون نکال دیا، دے دیا، تو ہم کھا پی کر کچھ دنوں میں 10-20 دنوں کے اندر اتنا خون دوبارہ پیدا کر سکتے ہیں، اور یہ صالح ہوگا۔ جی اور جو خون ہم دیتے ہیں، جو آدمی خون دیتا ہے کسی کی جان بچانے کے لیے، اس کی صحت پہلے کے مقابلے اچھی ہو جاتی ہے، کیونکہ وہ خون گاڑھا ہوتا رہتا ہے، اور جب خون ہم نکلوا دیتے ہیں تو صالح اچھا خون پیدا ہوتا ہے اس سے، تو اس سے صحت اچھی رہتی ہے۔ خون ڈونیٹ کرنے سے کسی طرح کی پریشانی ڈونیٹ کرنے والے کو نہیں آتی، لیکن اندھا دھند نہیں ہونا چاہیے جی کہ یہ آدمی ہر ہفتے نکلوانے جا رہا ہے یا ضرورت سے زیادہ نکلوا دیتا ہے تو اس کی جان کے لیے خطرہ ہو سکتا ہے۔ جی تو ڈاکٹر جو جانکار ہے، جانتا ہے اچھی طرح سے کہ یہ آدمی، اس کا وزن کیا ہے، ہائٹ کیا ہے، اس کے جسم میں خون کی مقدار کیا ہے، کتنی لے لی جائے تو اس کو نقصان نہیں ہوگا۔ نہیں ہوگا۔ ہلکی سی کمزوری تو محسوس ہوتی ہے، لیکن 2-3 دن کھانے پینے سے وہ کمزوری دور ہو جاتی ہے، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ باقی کوئی عضو ہم کسی کو نہیں دے سکتے، جیسے کڈنی وغیرہ ہو گیا۔ کڈنی وغیرہ ہے، اگرچہ یہ بھی 2 ہوتی ہے، لیکن اگر اس کی فیل ہو گئی تو کیا ہوگا، اس کی زندگی سے کھلواڑ نہیں کر سکتے۔ جی جی بنیاد اصل میں یہ ہے کہ یہ چیزیں اللہ رب العزت کی امانت ہیں ہمارے پاس، اور کسی کی امانت میں ہم خیانت نہیں کر سکتے، جی اس میں ہم اپنا حکم جاری نہیں کر سکتے۔ ہم صرف وہ چیز دے سکتے ہیں جو ہماری اپنی ہے۔ ملکیت ہماری ہوگی تو ہم دے سکیں گے، اور ملکیت ہماری ہے نہیں، اسلام یہ مانتا ہے یہ اللہ رب العزت کی امانت ہے، اسی لیے خودکشی اسلام میں حرام قرار دی گئی ہے، کیونکہ یہ اللہ رب العزت کی امانت ہے اور اس کو آپ ضائع کر رہے ہو۔ جی جزاک اللہ فی الدارین شیخ، ایک سوال ہمارا ایک بھائی کا آیا ہے۔ ہلو السلام علیکم، میرا نام عمران ہے۔ میرا یہ سوال ہے کہ جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس کا 7ویں دن ہی عقیقہ کرنا چاہیے یا اس کے بعد بھی کر سکتا ہے؟ دیکھیے، عقیقے کے سلسلے میں اس سے پہلے بھی ہم نے بتلایا ہے کہ جی عقیقہ 7ویں ہی دن ہونا چاہیے، کیونکہ حکم رسول یہی ہے۔ 7ویں دن عقیقہ کرنے سے ہوتا کیا ہے کہ بچے کی صحت اور سلامتی کی ایک طرح سے ہم ضمانت لیتے ہیں۔ جب ایک جانور اللہ رب العزت کی رضامندی اور خوشنودی کے لیے جی اس بچے کی طرف سے ہم قربان کرتے ہیں، تو اس طرح سے اللہ رب العزت سے گویا کہ اس کے لیے حیات و زندگی طلب کرتے ہیں،
اور جب اس کا سر مونڈتے ہیں، صاف کرتے ہیں، تو اس کے اوپر جو گندگی ہے، برائیاں ہیں، بیماریاں ہیں، ان تمام کو ہم دور کرتے ہیں۔ جی ایک حدیث میں یوں ذکر کیا گیا ہے کہ کل مولود مرہون بعقیقتہ، جی بچہ گروی رکھا ہوا ہے جب تک اس کا عقیقہ نہ ہو، تو گروی رکھے ہوئے مال کو جتنا جلد ہم چھڑا لیں اتنا بہتر ہوتا ہے، گروی سے اس کو آزاد کرا دیں۔ پھر ایک حدیث میں یزال عنہ الاذی، اس سے دکھ اور تکلیف کو دور کرتے ہیں۔ تو دکھ و تکلیف جو اس کے اوپر آنے والی ہے، عقیقے کے ذریعے اس کو دور کرنے کا ایک طریقہ شریعت نے بتلایا ہے۔ جی تو بچے کے لیے یہ فائدہ ہی فائدہ ہے۔ رہی بات والدین کی، والدین کے لیے کیا ہے کہ اگر بچہ، اس کا عقیقہ کیا گیا بچپن میں 7ویں دن، اور پھر قضاء الہی سے وہ فوت ہو گیا، تو یہ بچہ قیامت کے دن اپنے والدین کی شفاعت کرے گا۔ اور اگر آپ نے عقیقہ نہیں کیا تو یہ بچہ آپ کی شفاعت نہیں کرے گا۔ بہت بہت شکریہ شیخ، آپ نے ہمیں رہنمائی کی۔ ناظرین، وقت ہو رہا ہے ایک چھوٹے سے وقفے کا، وقفے کے بعد پھر ہم آپ کے سامنے حاضر ہوں گے۔ آپ بھی اپنے دینی، علمی، سماجی سوال اگر آپ کے ذہن میں ہوں تو آپ ہمیں واٹس ایپ یا ای میل کے ذریعے بھیجیں، انشاءاللہ آپ کے سوالوں کا تشریفی پر جواب دیا جائے گا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ ناظرین کرام، میں رضا اللہ عبد الکریم مدنی آپ سے مخاطب ہوں۔ ہندوستان میں اس وقت تمام مذاہب کے اپنے اپنے چینل چل رہے ہیں، ایک نہیں انیک، لیکن دین اسلام کی تعلیم، تبلیغ اور بات پھیلانے والا چینل، اور وہ بھی بلا کاسٹ، فری، سوائے i+ کے کوئی دوسرا چینل نہیں ہے۔ یہ چینل اسلام کی سیدھی سچی بات بغیر لگاؤ لپیٹ کے آپ تک پہنچاتا ہے۔ ایسے پروگرام جو آپ سارے گھر کے لوگ بیٹھ کر ایک ساتھ دیکھ سکتے ہیں۔ زمانہ جیسے ترقی کر رہا ہے، اسی اعتبار سے ہمیں آپ کو اس بات کا احساس ہے کہ ہم اپنے بچوں کو کس طرح سے ان چینلوں سے جو مخرب اخلاق ہیں، جو ہمارے بچوں کو بگاڑتے ہیں، ان کے اخلاق، ان کی تہذیب چھینتے ہیں، کیسے دور رکھیں، اور دین کی بات اپنے بچوں تک، نوخیز نسل تک، نوجوانوں تک، یہ جو پڑھے لکھے نہیں ہیں ان تک کیسے پہنچائیں۔ یہ چینل یہ کام کرتا ہے بہتر انداز میں، اچھے انداز میں، اچھے معتبر علماء کے ذریعے۔ آپ تمام حضرات کو اس بات کا ضرور احساس ہوگا، مہنگائی آسمان کو چھو رہی ہے، کسی چینل کا چلانا کوئی معمولی بات نہیں ہے، بہت بڑی ذمہ داری ہے جو اس چینل کے ذمہ داروں نے اپنے سر لے رکھی ہے۔ میں ابتدا سے اس چینل کے ساتھ جڑا ہوا ہوں، آپ تمام حضرات سے اپیل کرتا ہوں کہ آپ حضرات بھی اس کے سلسلے میں سوچیں، اور اس کے تعاون کے سلسلے میں بھی سوچیں، اور دیگر لوگوں تک اس کے پیغام کو پہنچائیں، لوگوں سے کہیں کہ اس کو دیکھیں۔ اگر آپ ٹی وی دیکھتے ہیں تو i+ دیکھیے، i+ دیکھیے، جو آپ کی دین دنیا، دینی ضرورتیں، دنیاوی ضرورتیں ساری پوری کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ اگر آپ کی دلچسپی قائم رہی تو مزید اس میں دلچسپ، بہتر، اچھے اور سماجی ضرورتوں کے پروگرام شامل کیے جائیں گے۔ آپ تمام حضرات سے درخواست ہے کہ اس کے پیغام کو عام کرنے کے لیے آگے بڑھ کر آئیے، اس کا دامے درمے سخنے قلم ہر طرح سے تعاون کریں تاکہ یہ پیغام گھر گھر پہنچے اور در در پہنچے۔ اللہ رب العزت ہمیں آپ کو نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس کے ذمہ داروں کو ہمت اور حوصلہ دے کہ وہ حوصلہ شکن حالات میں بھی مضبوطی کے ساتھ، ہمت اور حوصلے کے ساتھ کھڑے رہیں، اور اس پیغام کو دور دور تک پھیلانے کی کوشش کریں۔ پروردگار ہماری کوششوں کو شرف قبولیت سے نوازے۔ i+ TV کے سپورٹر بننے کے لیے ابھی کال کریں 9588888826 پر۔
آج الزام تراشی کیوں اسلام کے وجود پر؟ آج شک و شبہات کیوں اسلام کی پاکیزگی پر؟ آج پھیلی ہے بدگمانی کیوں اسلام کی نیک عملی پر؟ ملے گا آپ کو ہر کیوں کا جواب اسلام کے سچے اصولوں پر۔ فیس ٹو فیس بردر زید پٹیل کے ساتھ ہر جمعرات رات 8 بجے صرف i+TV پر، بہتر زندگی کے لیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، وقفے کے بعد میں آپ کا میزبان سہیل احمد رحمانی آپ کے سامنے حاضر ہوں۔ آپ کے ذہن میں اگر کوئی سوال ہے تو آپ واٹس ایپ یا ای میل کے ذریعے ہمیں سوال بھیجیں، انشاءاللہ ضرور آپ کے سوالوں کا جواب دیا جائے گا۔ شیخ سے ہمارا وقفے کے بعد سوال یہ ہے کہ شیخ، اگر کوئی شخص کسی کمپنی میں جاب کر رہا ہے، نوکری کر رہا ہے، اور اس کمپنی میں حلال بھی ہے اور حرام بھی ہے، تو ایسی کمپنی میں نوکری کرنا کیسا بھی؟ نہیں، حلال بھی ہے حرام بھی ہے کا مطلب کیا ہے؟ یعنی کچھ چیزیں اس کمپنی کے اندر حلال آتی ہیں اور کچھ چیزیں حرام آتی ہیں۔ مطلب آتی ہے کیا مطلب ہوا؟ یعنی بعض پروڈکٹ اس میں حلال بنتا ہے اور بعض پروڈکٹ حرام۔ تو آتی کی بات نہیں ہے، حلال اور حرام جی، یہ بہت وسیع مفہوم پر محیط ہے۔ اگر وہ کام اس میں، اب حلال و حرام کا یہ ہے کہ بھئی اس میں مان لیجئے میٹ کی ایک کمپنی ہے، تو اس میں بڑے جانور کا، چھوٹے جانور کا بھی ہے اور خنزیر کا بھی ہے، تو ظاہر ہے کہ ایک مسلمان کو اس میں کام نہیں کرنا۔ جب تک آپ حلال و حرام کی صورت کیا ہے اور وہ ہے کیا چیز اس کو متعین نہیں کریں گے، کوئی آدمی آپ کو صحیح جواب نہیں دے سکتا۔ جی، تو آپ کو وہ تو متعین کرنا ہوگا۔ آدمی اسی حد تک کام کر سکتا ہے جس حد تک وہ جانتا ہے، اور انجانے میں اگر کوئی کام ہو رہا ہے تو کوئی بات نہیں ہے، انجانے کی تو کوئی پکڑ اللہ رب العزت کیا نہیں ہے۔ جان بوجھ کر اگر کوئی غلط کام کر رہا ہے تو ظاہر ہے اس پر باس پرس ہوگی۔ بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے شیخ کہ ایک شخص کہیں پر جاب کر رہا ہے، تو وہ جو جس کمپنی میں ہوتا ہے اس کے جو ذمہ دار ہوتے ہیں وہ سودی کاروبار کرتے ہیں، اور حالانکہ جو دکان ہے، دکان پہ سب حلال چیزیں ہوتی ہیں، تو اگر وہ ذمہ دار حضرات سودی کاروبار کے اندر ملوث ہو تو اس کے یہاں کام کرنا کیسا ہے؟ جو آدمی سودی کاروبار کر رہا ہے، جس کو آپ ذمہ دار کہہ رہے ہیں، جو کمپنی کا مالک ہے، جی، وہ مسلم ہے غیر مسلم ہے؟ اگر مسلم ہے تو اس کے لیے یہ کام حرام ہے، جی، اور غیر مسلم ہے تو ظاہر ہے کہ وہ مکلف نہیں ہے اس بات کا۔ ہم اس کے یہاں کام کر رہے ہیں، لیکن ہم جو کام کر رہے ہیں اس میں سودی کام کو بڑھاوا دینا یا اس کا لکھنا یا اس میں ملوث ہونا نہیں ہے۔ ہم کو دوسری چیزیں، مان لیجئے اس کا پیسہ تو سودی کاروبار سے حاصل کیا ہوا ہے، لیکن ایک شاپ ہے اس کی جو فوڈس وغیرہ بیچتی ہے، اور ہم اسی کی دکان پر کام کرتے ہیں، جوس وغیرہ کا، یہ وہ سب کچھ، تو اس سے ہمارا ڈائریکٹ کوئی تعلق نہیں ہے، ہم اس کے یہاں نوکری کر سکتے ہیں۔ جزاک اللہ فی الدارین شیخ۔ ایک سوال گلبرگہ سے عبدالصمد بھائی نے کیا ہے۔ ان کا سوال یہ ہے کہ وہ فوٹو شاپ میں کام کرتے ہیں، یعنی کمپیوٹر پہ ان کا کام ہے، تو بعض دفعہ کچھ ایسی چیزیں بنانے کو آتی ہیں جس میں تصویریں ہوتی ہیں، تو ان کو یہ کام کرنا صحیح ہوگا یا نہیں صحیح ہوگا؟ دیکھیے، تصویر کا مسئلہ بڑا عجیب ہے۔ جی، ایک تصویر تو ایسی ہوتی ہے جو پہاڑوں کی، دریاؤں کی، درختوں کی ہے۔ ایک تصویر وہ ہے جو آسمان سے متعلق چیزوں کی ہوتی ہے۔ ایک تصویر وہ ہے جو انسانوں کی تصویر ہے، جانوروں کی تصویر ہے۔ ساری تصویروں کا حکم ایک جیسا نہیں ہے، صورت بدلنے سے حکم بدلتا رہتا ہے۔ تو اگر وہ مان لیجئے انسانوں ہی کے تعلق سے، اور وہ کام ضروری ہے، مان لیجئے حج پہ لوگ جا رہے ہیں اور اس کے لیے فوٹو ہونا ضروری ہے، تو اس طرح کی تصویر ہے۔ وہ کسی اور کام میں بھی مان لیجئے کہ ان کو ایڈمٹ کر رہے ہیں ہم ہاسپیٹل میں، اور اس وقت ان کے سلسلے میں ساری معلومات، ان کا فوٹو، یہ وہ سب کچھ کیا جا رہا ہے، تو یہ ضروریات میں سے، اس میں کسی بھی طرح کی کوئی قباحت نہیں ہے، کیونکہ آج کی یہ ضروریات ہیں، اور الضرورات تبیح المحظورات۔ شریعت کا ایک مسئلہ ہے کہ ضرورت پڑنے پر جو غیر مباح چیز ہے وہ بھی مباح ہو جاتی ہے، تو جہاں تک ممکن ہو سکے ان کو اس چیز سے بچنا چاہیے۔ اگر وہ کوئی دوسرا کاروبار کر سکتے ہیں، ان کے لیے روزی روٹی کا کوئی دوسرا بندوبست ہے، تو بہتر یہ ہے کہ وہی اختیار کریں، کیونکہ کم سے کم درجہ اس کاروبار کا جو وہ کر رہے ہیں شک و شبہ کا ہے،
اور مسلمان کو شک و شبے سے دور رہنا چاہیے. جزاک اللہ فی الدارین. شیخ ایک سوال ہمارے پاس اور آیا ہے. نماز کے شروع میں لفظ اللہ اکبر کہنا فرض ہے، واجب یا سنت؟ جی جو لوگ فرض، واجب اور سنت کے چکر لگاتے ہیں، جی اور اس کے آگے بھی کہیں پوچھیں گے کہ فرض ہے، واجب ہے، سنت ہے، مندوب ہے، مستحب ہے، مکروہ ہے، مکروہ تنزیہی ہے، مکروہ تحریمی ہے. جی یہ شریعت کے مسئلے کو توڑ موڑ کر اپنے مزاج کے مطابق بنانے کی کوشش کرنا ہے. ایک مسلمان کے لیے اتنا کافی ہے. یہ کام اللہ کے رسول نے کیا ہے، فرض جان کر کیا ہے، واجب جان کر کیا ہے، سنت جان کر کیا ہے، مستحب جان کر کیا ہے، مندوب جان کر کیا ہے، یا کچھ اور جان کر کیا ہے. اس بکھیڑے میں پڑنے کی مسلمان کو کوئی ضرورت نہیں ہے. جزاک اللہ شیخ. ایک سوال ایک بہن نے کیا ہے. بہن کا سوال یہ ہے کہ ان کے جو آئیبرو ہیں، ان کے آئیبرو کافی موٹے ہیں، تو اگر اس کو پتلا کرا لیں تو ان کا پتلا کرانا کیسا ہے؟ جائز نہیں ہے ان کے لیے. جی موٹے ہیں تو موٹے ہی رہنے دیجیے. یہ بھی ایک ان کی پہچان ہے، شناخت ہے. ان کا یہ کہنا ہے کہ ان کے شوہر کہتے ہیں کہ تم کراؤ، اچھا نہیں لگتا ہے. ان کے شوہر کو کہیے کہ داڑھی رکھیں، یہ اچھا نہیں لگتا آپ بغیر داڑھی کے ہیں. جی. کیا مانیں گے بات؟ جی. اگر مانتے ہیں تو ٹھیک ہے. اگر صرف شوہر کو دکھانے کے لیے کر رہی تو بھی غلط ہوگا شیخ. بالکل غلط ہوگا. رسول کو ناراض کر کے، اللہ کو ناراض کر کے کسی مخلوق کو خوش کرنے کا کام مسلمان کا نہیں ہوتا. جی جزاک اللہ فی الدارین. شیخ ایک سوال ہے روزے کے بارے میں. ہمارے ایک ممبئی سے بھائی نے کیا ہے کہ روزے کی حالت میں اگر کسی کی طبیعت خراب ہو جائے، مان لو بخار ہے یا وومیٹنگ ہو رہی ہے، قے ہو رہی ہے، تو اس حال میں کیا وہ انجیکشن وغیرہ لے سکتے ہیں یا روزہ توڑ دیں؟ کیا کریں؟ دیکھیے، اگر صورتحال ایسی ہو رہی ہے کہ طبیعت خراب ہے اور اگر ایسے میں دوا وغیرہ نہ لی گئی تو ان کی صحت خراب ہو سکتی ہے زیادہ. تو دو صورت ہے. ایک تو یہ ہے کہ جب انہوں نے روزہ رکھا تھا تبھی صورتحال ایسی تھی، بیماری تھی، تو ان کو روزہ نہیں رکھنا چاہیے تھا. بیماری میں روزہ نہ رکھنے کا اللہ رب العزت نے ہمیں اختیار دیا ہے. ومن كان مريضا او على سفر فعدة من ايام اخر. لیکن اگر دن میں اچانک صورتحال ایسی پیدا ہوئی ہے اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ انجیکشن لے لینے سے طبیعت سدھر جائے گی، کوئی خرابی پیدا نہیں ہوگی، تو اب یہ دیکھنا ہے کہ انجیکشن کس طرح کا. انجیکشن دو طرح کا ہوتا ہے. ایک انجیکشن وہ ہوتا ہے جو ہمارے پیٹ میں جاتا ہے، غذا کا کام کرتا ہے، ہمارے جسم کو غذا فراہم کرتا ہے. اور ایک انجیکشن وہ ہے جو ہمارے گوشت میں، رگوں میں اور خون میں شامل ہو جاتا ہے. وہ غذا کا کام نہیں کرتا، بیماری سے لڑنے کا کام کرتا ہے. تو اگر ایسا انجیکشن ہے جو بیماری سے لڑنے کا کام کر رہا ہے، غذا کا کام نہیں کر رہا ہے، ایسے انجیکشن سے روزہ نہیں ٹوٹتا. لیکن جو انجیکشن غذا کا کام کر رہا ہے اور ہمارے پیٹ میں وہ جاتا ہے، ایسا انجیکشن لینے سے اس کا روزہ ٹوٹ جائے گا. جزاک اللہ شیخ. اسی سے ملتا جلتا شیخ ہے کہ اگر کسی شخص کو قے ہو جائے تو کیا اس کا روزہ ٹوٹ جاتا ہے؟ قے بھی دو طرح سے ہوتی ہے. ایک تو یہ ہے کہ اس نے منہ میں انگلی ڈالی، ہاں ہاں کیا، پھر قے کر دیا. ایک یہ ہے کہ آدمی کو از خود بغیر کسی اس کی اپنی حرکت کے قے ہو گئی. تو اگر از خود ہو جاتی ہے تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے. لیکن اگر وہ خود اس کو قے کرنے کی کوشش کر رہا ہے تو ایسے آدمی کا روزہ ٹوٹ جاتا ہے. بعض لوگ کہتے ہیں مکروہ ہو جاتا ہے. اس آدمی کو روزے کی قضا کرنی ہی ہے، لیکن اس روزے کو توڑ کے اب کھانا پینا شروع نہ کر دے، بغیر کھائے پیے رہے. یہ اس کا تاوان ہے تاکہ وہ آئندہ ایسی حرکت نہ کرے. بہت بہت شکریہ شیخ. آپ نے ہمیں سوالوں کے جواب کی رہنمائی کی. امید کی ناظرین کو سوالوں کا جواب مل گیا ہوگا. ناظرین، اب ہمیں مزید ہمارے اسٹوڈیو کی گھڑی اجازت نہیں دیتی ہے کہ اس پروگرام کو ہم آگے بڑھائیں. انشاءاللہ اگلی نشست میں ہم پھر سوالوں کے ساتھ آپ کے ساتھ ملاقات کریں گے. جب تک کے لیے ہم آپ سے رخصت چاہتے ہیں. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. عجبا عجبت لغفلة الإنسان قطع الحياة بعزة وأمان فكرت في الدنيا